میں اپنے کسی بڑے کے ساتھ ان کے گھر جاتا تو اپنے ہم عمر بھانجے بھانجیوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح کھیلتے کھیلتے میں اپنے میلے کچیلے پاؤں سمیت اپنی بہن کے بستر پر چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور فرمایا، بس قدم رنجا نہ فرماؤ۔ قدم رنجا کا لفظ پہلی بار اسی وقت سنا تھا، لیکن اس لفظ کے معنی اور اس میں چھپے ہوئے طنز سے زیادہ وہ گھورتی ہوئی نظریں ایک دائمی رعب بن کر دل پر چھا گئیں، جو سالہ سال بعد جا کر کسی قدر بے تکلفی میں تبدیل ہو سکا۔ مجھے اس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس طرح غصے سے دیکھنے کو گھورنا کہتے ہیں۔ جب آپا نے میرے دوسرے بہن بھائیوں کو یہ واقعہ سنایا تو گھورنے کا لفظ میں نے پہلی بار سنا تھا۔ میری یہ سب سے بڑی بہن 34 سال کی عمر ہی میں انتقال فرما گئی تھی، جبکہ میں 13 سال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں اور راحتوں سے نوازے۔ انہوں نے مشکل معاشی حالات میں جس خودداری اور وقار کے ساتھ زندگی گزاری، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس موقع پر ان کا ایک واقعہ قلم کی زبان پر آنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، وہ شادی کے بعد اکثر مشکل معاشی حالات سے دوچار رہیں۔ اسی قسم کے حالات میں انہوں نے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت عطا فرما دے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں حج کا شوق ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، تمہیں شوق نہیں ہے۔ انہوں نے حیرانی سے عرض کیا، میں سچ کہتی ہوں کہ مجھے حج کا بڑا شوق ہے۔ اس پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کام کے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شوق زبانی ہی زبانی ہے، حقیقت میں شوق ہوتا تو اس کے لیے کچھ جمع کرتی۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ کچھ بچتا ہو تو جمع کروں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم ایک آنا بھی اس کام کے لیے بچا نہیں سکتی؟ انہوں نے کہا کہ اتنا تو بچا سکتی ہوں، لیکن حج کا خرچ اس سے کیسے پورا ہوگا؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جب کسی نیک کام کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے تو اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اگر وہ نیک کام پورا نہ بھی ہو سکے تو اس کا ثواب انشاءاللہ مل کر رہتا ہے۔ لیکن کوئی قدم اٹھائے بغیر صرف آرزو سے کام نہیں بنتا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے کافی عرصے بعد 1956 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاء نے ان کے سامان کا جائزہ لیا تو اس میں ایک کپڑے کا چھوٹا سا تھیلا ملا جس پر لکھا ہوا تھا حج کے لیے پیسے۔ اسے کھول کر دیکھا گیا تو اس میں غالباً 65 روپے نکلے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور اس وقت انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیسوں کو ان کے حج بدل کی ادائیگی میں خرچ کیا اور اس طرح ان کا حج بدل ادا کروایا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے دوران میدان عرفات میں تھے۔ چند لمحوں کے لیے ان پر غنودگی طاری ہوئی تو انہوں نے عالم روا میں دیکھا کہ آپا جان عرفات کے پہاڑ جبل پر چڑھ رہی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کا حج ادا فرما دیا۔ ان سے چھوٹی بہن محترمہ عتیقہ خاتون صاحبہ مدظ اللہ ہیں، جو ماشاءاللہ بہت عبادت گزار اور منظم زندگی رکھنے والی خاتون ہیں۔ انہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور آج 23 فروری 2017 بمطابق 25 جمادی الاول 1437 ہجری کو میرے علم کی حد تک اب دنیا میں ان کے سوا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جسے براہ راست حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل ہو۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ رمضان المبارک اہل و عیال کے ساتھ
تھانہ بون میں حضرت حکیم الامت کی صحبت میں گزارتے تھے۔ اس غرض کے لیے بکثرت خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے بالائی کمرے میں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ یہ بالائی کمرہ اس طرح تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رہائشی کمرے کے سامنے صحن تھا اور صحن کے آخری سرے پر سیڑھیاں اس بالائی کمرے تک پہنچتی تھیں۔ بیت الخلاء چونکہ ایک ہی تھا، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انتظام فرمایا ہوا تھا کہ صحن میں ایک خاص جگہ پر ایک لالٹین رکھوا دی تھی۔ اس لالٹین کا وہاں رکھا ہوا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ نیچے کا بیت الخلاء اوپر کے کمرے والوں کے لیے خالی ہے اور پردے کا انتظام بھی موجود ہے۔ اگر لالٹین وہاں نہ ہوتی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ بیت الخلاء مشغول ہے۔ میری یہی بہن بتاتی ہیں کہ اوپر کی منزل میں رہتے ہوئے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ادب کی حالت میں رہتے تھے اور ہم بچوں کو تلقین فرماتے رہتے تھے کہ ذرا بھی شور نہ ہو، کہیں ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کا باعث نہ بن جائیں۔ میں اس وقت چھوٹی بچی تھی اور ابھی پردے کے قابل نہیں تھی۔ اسی دوران ایک دن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہنا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں۔ شروع میں نے اسے ایک مذاق سمجھا کہ ایک بچی کو کیسے بیعت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا تو میں نے پوچھا، کیا بچے بھی بیعت ہوتے ہیں؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں، بیعت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پیرانی صاحبہ سے عرض کیا کہ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے۔ چنانچہ پیرانی صاحبہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ بچی بیعت ہونا چاہتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا، بیعت کو گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں سمجھو گی؟ جب میں نے نفی میں جواب دیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کپڑے کا سرا میرے ہاتھ میں دے کر دوسرا سرا اپنے دست مبارک میں رکھا اور مجھے بیعت کر لیا۔ اس طرح انہیں بچپن ہی میں یہ شرف حاصل ہو گیا۔